السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آج آپ یہاں بچوں کے بیچ میں؟ ہم نے کہا تاکہ یہ جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں نا جی اس کا جو ہے سب سے زیادہ حق پہلا تو بچوں کا ہے۔ ماشاء اللہ۔ بچے سیکھیں گے، پاس بیٹھیں گے، صحبت میں بچے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ، اس طرف دیکھیں اس طرف دیکھیں، تو تعلیم کے حوالے سے نا یہ بھی تو شعور ہم ان کو دے رہے ہیں، تو جتنا ان کے ہم بیچ میں بیٹھ کے یہ باتیں کریں گے، یہ سوال جواب کا سلسلہ ہو، اتنا میں سمجھتا ہوں ہمیں زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ ماشاء اللہ سر۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ حضرت صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھاری ہوتے ہیں، اور کیا اسلامی نام بھی بھاری ہوتے ہیں بچوں کی شخصیت پہ اور ان کے پر صحت پہ اثر پڑتا ہے ان کا؟ اور میرا آپ سے دوسرا یہ سوال ہے کہ آج کل ہم جو لڑکے ہیں جو بھی ہے وہ جینس کی پینٹ پہنتے ہیں، اور اب ایسا ٹرینڈ آ گیا کہ شورٹس آ گئے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر ہیں، اور شورٹس پھٹی ہوئی پینٹیں ہیں، تو آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا ایسا پہننا کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس دور کا نا سب سے گرم و گرم سوال کیا آپ نے۔ حقیقت آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میرے مقتدی آپ سب بیٹھے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں، بڑا عجیب المیہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کا پہلا سوال ہے کیا نام بھاری ہوتے ہیں، اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم نے جی بچے کا نام محمد حسنین رکھا، اچھا کچھ کہتے ہیں محمد علی نام رکھا، کچھ کہتے ہیں محمد عمر نام رکھا، تو حضرت صاحب ہم نے فلاں سے پتہ کیا تھا، ہمارے فلاں علاقے میں ایک بوڑھی تھی، فلاں چچی نے کہہ دیا، فلاں پپی نے کہ نام بھاری ہے، نام تبدیل کر لو۔ سب سے پہلا معاملہ جناب اس چیز پر آ جائے، کیا علی جیسا نام بھاری ہو سکتا ہے؟ کیا عمر جیسا نام بھاری ہو سکتا ہے؟ کیا حسنین جس میں حسن و حسین کی جمع آ گئی، کیا یہ نام بھاری ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس چونکہ تعلیم کی کمی ہے، ہم حسنین نام کو تو بھاری کہہ رہے ہیں، علی کو نام کو تو بھاری کہہ رہے ہیں، جو ہم اپنے یونیک نام رکھتے ہیں، نک نیم جو ہم رکھتے ہیں، چنو منو پنو ٹنو جو رکھتے ہیں، وہ تو بھاری ہم نہیں کہتے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کی ایک عجیب روش چل پڑی ہے کہ نام بھاری نہیں ہوتے، مناسب نام رکھنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، بچہ یا بچی جب اس دنیا میں آتے ہیں تو والدین کی طرف سے، خاندان کی طرف سے سب سے پہلا تحفہ جو بچہ یا بچی کو نام کا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ایڈ کرتا جاؤں، پھر یہی چھوٹے بچے ہمارے پاس بعض دفعہ لائے جاتے ہیں، میں نے کئی بچوں کے پاؤں میں پیتل کی کوئی چیز بندھی ہوئی دیکھی، آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، اکثر لوگ کلائیوں میں کوئی لوہا باندھ کر آ جاتے ہیں۔ سخت ترین اس کی ممانعت، اس کے لیے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ سائنسی طور پر یا کسی حکیم اور طبیب سے جا کر پوچھیں تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں مقناطیسی کیفیت ہوتی ہے، یہ جراثیم کو اپنے اندر لیتے ہیں، تو بچہ بجائے صحت مند ہونے کے بچہ اور کمزور ہو جائے گا، لہٰذا اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے، ان کو لوہا باندھنا کوئی اس طرح کا، ہاں کسی بھی اہل علم کے پاس جا کر بعض ہمارے ڈوری پڑھ کر دیتے ہیں نظر سے بچانے کے لیے، اتنی حد تک گنجائش دین نے دی ہے، لیکن ہم جب بڑھ جاتے ہیں، حدود کو کراس کر جاتے ہیں، وہاں دین ہمارا منع کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ اب ہمارے ناظرین اور حاضرین اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ محمد عمر علی حسنین نام بھاری نہیں ہوتا، چنو منو ٹنو بھاری ہو سکتے ہیں لیکن حسنین نام بھاری نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شاید اور بھی کوئی سوال ہے ان کا؟ جی بالکل، یہ لیں۔ اچھا، میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ آج کل جو ہے زیادہ ٹرینڈ ہے لڑکوں میں، ٹرینڈ یہ ہے کہ بھائی جان نے کہ اس انگلی میں رنگ پہنی ہوئی ہے اور گلے میں چین ڈالی ہوئی ہے، اور ایسا بھی ہے کہ اپنی آئی بروز بھی کٹ کری ہوئی ہیں، ہیئر اسٹائل، وہ تو ہیئر اسٹائل آپ کو پتہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ بس ہدایت دے، تو آپ اس حوالے سے ہمیں کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے شباہت عورتوں کے ساتھ رکھی، مرد نے اپنی شباہت بگاڑ دی اور عورتوں جیسی شباہت اختیار کر لی، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھیے گا، وہ قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح انگوٹھیاں پہننا، بڑے بڑے بال وغیرہ رکھنا، زلفیں، اگر کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا سے پیار ہے کہ حضور نے زلفیں بھی رکھی ہیں اور وہ زلفیں رکھتا ہے، تو یہ تو حضور کی سنت کے مطابق بابرکت چیز اس نے عمل کر لیا، بابرکت عمل اس کے لیے ہو گیا۔ اسی طریقے سے چین پہننا، یہ تمام دین اسلام منع کرتا ہے اس کے لیے، لوہے کی چین تو ویسے ہی خاص طور پہ منع ہے، کوئی بھی چین ہو، یہ مرد کو زیب نہیں دیتی۔ انگوٹھی سنت مصطفیٰ، حضور نے انگوٹھی پہنی ہے، لیکن اس کی ایک مقدار شریعت میں مقرر کی گئی ہے، اس مقدار کے مطابق آپ چاندی کی، وہ بھی چاندی کی، آپ لوہے اور پیتل کی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے۔
حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام پہ ایک شخص آیا تو حضور نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. وہ حیران ہوا. وہ شخص نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں اور اپنا چہرہ مبارکہ پھیر دیا ہے, اس کی کیا وجہ؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد میں تمہارے ہاتھ میں آگ دیکھ رہا ہوں. جب دیکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے اور پیتل کی انگوٹھی موجود تھی تو اسے فوراً وہ اتار دی. تو ہمارے نوجوانوں کو علم نہیں ہوتا, وہ 10-20 روپے کی 100-200 روپے انگوٹھیاں خرید کے, لوہے پیتل کی انگوٹھیاں خرید کے پہنتے ہیں اس کو, تو یہ دین میں سخت ترین منع. اسی طرح چین پہننا یا وہ ہیئر اسٹائل رکھیں اس میں پونی باندھ لیں اور اس میں عورتوں کی شباہت آ جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں منع ہیں. دین اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. حضرت ایک سوال ابھی ہمارے بھائی نے بولا, وہ کہہ رہے ہیں میں سامنے نہیں آنا چاہتا, آپ میری طرف سے سوال کر لیں. ٹھیک ہے. سوال کچھ ایسا ہے کہ جو ہم بچے گود لیتے ہیں, ٹھیک. کسی نے ایک بچہ گود لے لیا, اس کے بعد میں اس کی کوئی اولاد بھی ہوئی, تو اب ان دونوں کے حوالے سے باپ کا جو ایک تو اس نے گود لیا ہوا ہے, ایک اس کا اپنا بچہ ہے, تو اس کے حوالے سے شریعت کا کیا ہوگا کہ اس میں حصہ کس کا کس طرح ہوگا, کیا وہ واقعی, اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو جو اس کی ماں جس کو بچپن سے ماں سمجھتا آ رہا ہے, تو کیا اس کا اس سے شرعی پردہ ہوگا؟ سورہ احزاب میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے. سب سے پہلے یاد رکھیے گا, جس نے بچے کو پالا, اڈاپٹ کر لیا, لے پالک جس کو ہم کہتے ہیں, شریعت میں وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا, وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں. البتہ جس باپ نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا, وہ چاہے تو اپنی طرف سے کوئی گفٹ کے طور پہ کوئی چیز دے دے, لیکن اس حد تک دینی ہے کہ جو حقیقی وارثین ہیں ان کا حق نہ مارا جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے کے ساتھ جس سے آپ نے بچہ لیا, تو پالنے والا جو باپ ہوگا وہ اپنی ولدیت نہیں دے سکتا. اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت زید بن حارثہ, حضور کے منہ بولے بیٹے تھے. مکے والوں نے زید بن محمد کہنا شروع کیا, حضور نے روک دیا, کہا یہ زید بن حارثہ تھا, زید بن حارثہ ہے, زید بن حارثہ رہے گا. اور یہ دین اسلام کے احکامات حضور علیہ السلام بتاتے گئے. تو جو آپ کا سوال ہے, پھر اس کا جب حقیقی بیٹا ہو جائے, حقیقی بیٹے کو وہی وراثت میں حصہ ملے گا جو دین اسلام میں شریعت میں مقرر کیا گیا ہے. تو جو لے پالک ہوگا وہ باپ یا اس کا بھائی, ٹھیک ہے, جو رضائی بھائی بن گیا, جو اب حقیقی ایک باپ کا بیٹا آ گیا, وہ اگر اپنی مرضی سے خوشی سے چند حصہ, اس کو گفٹ کے طور پر حصہ نہیں سمجھا جائے گا, نہ وراثت سمجھی جائے گی, ٹھیک ہے, تو اس کو دیا جا سکتا ہے, لیکن حصہ شریعت میں نہیں بنتا. اسی طریقے کے ساتھ آپ نے کہا کیا اس ماں سے اس کا پردہ ہوگا؟ اگر بچپن میں اس ماں نے اس کو اپنا دودھ پلا دیا تو اب یہ تھوڑی سی بچت یہ ہو جائے گی, اس عورت کے ساتھ اس کا پردہ اب نہیں ہو, کیونکہ وہ اس کی رضائی ماں بن چکی ہے. لیکن ہمارے ہاں بعض, اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ اپنے بھی رشتہ داروں میں ایسے واقعات ہوئے, بچہ گود لیا اور دودھ کا معاملہ نہیں کیا. اگر کر دیا جاتا تو ایک رضاعت کا تو کم سے کم رشتہ بن جاتا نا, اور رضاعت کا رشتہ تو حضور علیہ السلام سے کئی مائیں ہیں, حضرت حلیمہ سعدیہ, حضرت ثویبیہ ہیں, اس طرح حضور کی کئی رضائی مائیں ہیں. تو یہ امت کو ایک سبق مل رہا تھا. تو جو رضاعت کا رشتہ قائم نہیں کرتی, پھر ان کے لیے پردے کا حکم ہے. بچہ جب بالغ ہوگا لازمی بات ہے حرمت کا معاملہ آئے گا, پھر وہاں پہ پردہ کرنا پڑ جائے گا. تو لہٰذا جو بچے گود لیتے ہیں, یہ سننے والے ناظرین حاضرین اس چیز کو لے لیں اور دوسروں تک پہنچائیں. تو لینے کے بعد بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اپنا دودھ پلا کے رضاعت کا رشتہ اس کے ساتھ قائم کر دے. جزاک اللہ سر.